بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم صلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اور جس کا دل اسلام کے لیے کھول دیا گیا، وہ اپنے پروردگار کی روشن کی ہوئی مشعل ہدایت اپنے سامنے پاتا ہے۔ پس صد افسوس، صد حسرت ان دلوں پر جو ذکر الہی کی طرف سے بالکل سخت ہو گئے، اور یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ رہنمائی بھی ٹمٹماتی ہوئی نہیں کہ کبھی روشن ہو اور کبھی گھپ اندھیرا۔ زندگی کا سفر بھی سنگلاخ چٹانوں، پرخار وادیوں اور باغ و بہار گلزاروں سے گزرتا ہے۔ جس طرح دنیا میں ظاہری سفر کے لیے سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی اور ستاروں کی جلملاہٹ ہر ٹھوکر اور ہر شکست و ریخت سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح زندگی کے سفر میں مسکر روشنی کی ضرورت ہے، اور دنیا کے جسمانی سفر سے یہ سفر کہیں زیادہ نازک تر ہے۔ دنیا میں تو سورج کی روشنی کم ہوئی، چاند کی چاندنی ختم ہوئی، ستاروں کی رہنمائی ختم ہوئی تو انسان ٹھہر کر انتظار کر سکتا ہے، مگر اس سفر زندگی میں جہاں اندھیرا آیا، وہاں ہی انسان کا پاؤں پھسلا اور گمراہی کے گڑھے میں گرا۔ لیکن وہ مالک جو خالق ہے، ہر وقت اپنی تخلیق کے ایک ایک ذرے کو دیکھ رہا ہے اور ربوبیت فرما رہا ہے۔ اس نے جہاں دنیاوی ضروریات کے لیے آسمان کو ان قندیلوں سے روشن کیا، وہاں دل و دماغ کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے روشنی کی مشعل بھی بنائی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کی تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کس طرح رسولوں کی عظیم جماعت اور کتب سماوی کی نورانیت مشعل راہ کا کام دیتی رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روشنی کے آخری مینار کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں، کتاب و مبین کے اوراق کھول کر ظلمت کدہ جہاں کو روشن اس طرح کر دیا کہ کوئی گوشہ زندگی نہاں نہیں رہا، ظلمت زدہ نہیں رہا۔ ہاں، جو خود ہی اس روشنی سے ہٹ کر اندھیرے میں چھپا تو اس نے خود اپنی قسمت کا فیصلہ کیا۔ اس آیت پاک میں بھی تاریخ کے اسی سبق کو دہرایا گیا ہے۔ وہ دین اسلام جس پر سارے پیغمبر گزرے، جو صرف ایک ہی سبق دیتے گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے اور تمہاری تخلیق اس کی یاد کے لیے ہے، اور سارا جہاں تمہارے لیے ہے، اس لیے سارے جہاں کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اپنے خالق کے سامنے سر نیاز پیش کرو۔ یہ سجدہ تمہیں ہزاروں سجدوں سے بے نیاز کر دے گا۔ جو اس حکم کو مانتا چلا آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین روشن مشعل کی طرح ہمیشہ اس کے سامنے رہا ہے، اور اسے نشیب و فراز سے بچا کر منزل مقصود تک پہنچاتا رہا ہے۔ لیکن جس نے خود اپنی آنکھیں بند کر لیں یا خواہشات نفسانی کے پہاڑوں کی اوٹ میں چلا گیا تو وہ گمراہی کے گڑھے میں گر گیا۔ خداوند تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے، جس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں، جس سے زیادہ کوئی مہربان ہو ہی نہیں سکتا، وہ یہاں افسوس فرما رہا ہے کہ ایسے دلوں پر افسوس ہے جو روشنی چھوڑ کر اندھیرے میں گھر کر مردار ہو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نصیحت بھی فرمائی کہ یہ بدقسمتی سنگ دلی کی وجہ سے آتی ہے، اور دل کو اس سنگ دلی سے بچانے کے لیے مالک نے جو دعا بھیجی ہے وہ ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کرنے والے کبھی اس گمراہی میں گر کر شکاوت ابدی کا شکار نہیں ہوتے۔ الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے ہمیں ذکر الہی کی یہ محفل نصیب فرمائی اور ذکر الہی نصیب فرمایا۔ اس کے لیے جتنا بھی مالک کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔
حاضرین مجلس اس نعمت کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں اور اس کے لیے شکر کریں اور ایک ایک لمحے کو قیمتی سرمایہ سمجھیں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔